آج کی یہ پرمسرت شب سرکار سید الشہداء قامص آل ابا حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی عظیم الشان شب ہے۔ یہ شب حصول رحمت اور سعادت کی شب ہے۔ باب رحمت واہ ہے، دامن پھیلانے کی دیر ہے۔ رب العزت سے وسیلہ حسین سے آج جو بھی طلب کیا جائے یقیناً اس کی بارگاہ سے عطا ہوگا۔ آئیے اس پرمسرت موقع پر مزید ثواب و سعادت کے لیے میں نثری خراج عقیدت کے لیے آواز دوں مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ کو، لیکن قبل اس کے ہم پھر ایک بار جھولی پھیلا کر یہ دعا کریں کہ تمام روئے زمین پر جہاں جہاں مولا حسین کے عاشق ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت رہے، پورے سال وہ امن و چین میں رہیں، بجز غم کربلا ان کی زندگی میں اور کوئی غم داخل نہ ہونے پائے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں وہ صاحب روزگار ہو جائیں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، جو بھی بیمار ہیں کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں ان سب کو شفائے کامل عطا ہو۔ ہمارے ایک بھائی ناصر حسین صاحب جو بنگلور میں جشن سلطان وفا کا انعقاد مولا عباس کے نام پر کرتے ہیں، بہت سخت علیل ہیں، ان کا ایک کریٹیکل آپریشن ہے جو کل ہی ہونا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ امام حسین کے صدقے میں ان کا آپریشن کامیاب ہو۔ اور جو بیمار ہیں ہماری مومانی صاحبہ بھی سخت علیل ہیں، آپ حضرات ان کے لیے بھی دعا کر دیں کہ انہیں شفائے کامل عطا ہو۔ آئیے آج کی شب کی مسرتوں میں اضافے کے لیے اور اس نورانی محفل کو مزید پر نور کرنے کے لیے، سماعتوں کو روشنی دینے کے لیے میں درخواست گزار ہوں برادرم مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نثری خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ کے روبرو ہیں مولانا میثم زیدی صاحب۔ حضرات، یہ مایا مولانا باسط شاہ صاحب، مولانا صدف صاحب، مولانا رحمت صاحب اور ان تمام حضرات کے دوستوں میں ہیں۔ بنگلور میں جناب ناصر صاحب علیل ہیں، کل دن میں 10 بجے ان کا آپریشن ہے۔ ابھی صدف صاحب نے بھی دعا کرائی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ پھر سرکار باب الحوائج کی بارگاہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خداوند عالم ان کو بطفیل بیمار کربلا صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس
وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. حسين مني وأنا من الحسين. أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا وحسين سبت من الأسباط. صلوات محمد ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد. حضرات، اس وقت کی تقریر میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام کی جس حدیث مبارکہ کا سرنامہ سخن قرار دیتے ہوئے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حدیث ہے جو ہر اس شخص کو ازبر ہے جو فرش عزا پر بیٹھنا اپنا نصیب اور اپنا مقدر سمجھتا ہے. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا فابغض اللہ من ابغض حسینا. یعنی حسین کی دوستی اللہ کی دوستی ہے اور حسین کی دشمنی سے اللہ غضبناک ہوتا ہے. وحسین سبتم من الاسباط. اور حسین نواسوں میں ایک نواسا ہے. عزیزوں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت وہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی طریقہ عبادت پر بارگاہ الہی میں اپنے سر کو جھکانے والا ہو، کسی ملک میں رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، لیکن آپ کو ہر فرقے میں، ہر گروہ میں امام حسین سے محبت کرنے والے اور امام حسین کا نام لینے والے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کرنے والے نظر آئیں گے. میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے دو مصرے عرض کروں گا کہ در حسین پا ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. بڑا اچھا شعر کہا مہدی نظمی نے کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتحاد انہی کے درمیان قائم ہو سکتا ہے جو در حسین پر آنے والے ہوں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. جو امام حسین کے در پر آنے والے ہوں انہی کے درمیان اتحاد قائم ہو سکتا ہے. دیکھیے عزیزوں، لوگ دنیا میں مختلف عبادت خانوں کی نسبت سے پہچانے جاتے ہیں. جو چرچ میں جا کر عبادت کرتا ہے وہ عیسائی کہلاتا ہے. جو گرودوارے میں جا کے عبادت کرتا ہے وہ شخص سکھ کہلاتا ہے. جو مندر میں جا کے عبادت کرتا ہے وہ ہندو کہلاتا ہے. جو مسجد میں جا کے سجدے کرتا ہے وہ انسان کہلاتا ہے، وہ مسلمان کہلاتا ہے. لیکن جو مجلس حسین میں آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ انسان کہلاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین کا نام لینا انسانیت کی دلیل ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا انسانیت کی دلیل ہے. میں آپ کے سامنے اسی سلسلے میں چند باتیں عرض کروں گا اور اپنی بات کو تمام کر دوں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ یہ حدیث جس کو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، یہ پیغمبر اسلام نے کب ارشاد فرمائی؟ بہت کم یہ چیز بیان ہوتی ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر اسلام نے اس حدیث کو کب بیان کیا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. عزیزوں، جناب حذیفہ یمان پیغمبر اسلام سے ملاقات کی خاطر
پیغمبر اسلام کے در دولت پہ حاضر ہوئے۔ جب جناب حذیفہ یمان پیغمبر کے در پر پہنچے تو جا کے دیکھا کہ ایک عجب منظر ہے۔ پیغمبر اسلام کے گھر کے باہر چند بچے موجود ہیں اور سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ان بچوں کے درمیان تشریف فرما ہے، اور امام حسین ان بچوں کو دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کربلا میں میرا گھر جلاؤ گے، تم میرے گلے پر خنجر رواں کرو گے، تم میرے بیٹے کے سینے پر برچھی مارو گے، تم میرے بھتیجے کا لاشا پامال کرو گے، تم کربلا کے میدان میں مجھ پر یہ مظالم ڈھاؤ گے۔ جناب حذیفہ یمان کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک چھوٹا سا بچہ کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، اور وہ بچہ دوسرے بچوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قتل کرو گے، تم میرے بھائی کو قتل کرو گے، تم میرے بھتیجوں کو قتل کرو گے، تم میرے برادر کو قتل کرو گے، تم ہمارے خیمے جلاؤ گے، تم ہمارا اثاثہ لوٹو گے۔ تو جب جناب حذیفہ یمان نے یہ دیکھا تو ایک مرتبہ امام حسین کے پاس پہنچے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ رسول کے معرفت شناس صحابی تھے، یہ جانتے تھے کہ حسین جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، جو حسین کہہ رہے ہیں وہی ہونا ہے۔ لیکن حذیفہ یمان نے آگے بڑھ کے، دیکھیں بہت اہم بات ابتدا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کے اوپر غور کیجئے۔ حذیفہ نے آگے بڑھ کے امام حسین سے کہا کہ آقا حسین، کیا آپ کو یہ سب آپ کے نانا نے بتایا ہے؟ دیکھیں بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، کہا کہ کیا آپ کو یہ سب آپ کے نانا نے بتایا ہے کہ آپ کے بچوں کو یہ لوگ شہید کریں گے، یہ لوگ آپ کے گلے پر خنجر رواں کریں گے، کیا آپ کو یہ آپ کے نانا نے بتایا ہے؟ تو اس وقت امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، میں نے نانا نے نہیں بتایا ہے، بلکہ میں یہ خود جانتا ہوں۔ دیکھیں غور کیجئے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ فرمایا میں یہ خود جانتا ہوں، یعنی یہ میرا ذاتی علم ہے، مجھے میرے نانا نے نہیں بتایا ہے، بلکہ میں خود جانتا ہوں کہ یہ لوگ میرے اوپر مظالم ڈھائیں گے۔ اس کے بعد جب جناب حذیفہ پیغمبر اسلام سے ملاقات کے لیے پہنچے تو جا کے پیغمبر کے سامنے جناب حذیفہ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ جب جناب حذیفہ نے پیغمبر کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو اس وقت پیغمبر نے اپنے صحابی سے کہا کہ حسین نے جو کچھ کہا ہے اس پر حیرت نہ کرو، اس لیے کہ حسین کا علم میرا علم ہے، میرا علم حسین کا علم ہے، اس لیے کہ حسین منی و انا من الحسین۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ حسین میرا مجھ سے ہے، ایک باواز بلند صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دیکھیں ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہر مذہب میں، ہر ملت میں امام حسین علیہ السلام کا غم منانے والے ملتے ہیں، در حسین پر آتے ہیں یا در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ۔ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ جن کی عقیدتیں ایودھیا سے وابستہ رہتی ہیں وہ بھی ذکر کربلا میں شریک ہوتے ہیں، جن کی محبتیں متھرا سے منسوب ہوتی ہیں وہ بھی ذکر کربلا میں شریک ہوتے ہیں، جن کی عقیدتیں کاشی سے وابستہ ہوتی ہیں وہ بھی ذکر کربلا میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ خاموش نہ رہیں گے کہ یہ ممکن ہے کہ کاشی والوں کے دل میں کربلا کی محبت ہو، یہ ممکن ہے کہ متھرا والوں کے دلوں میں کربلا کی محبت ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ثقیفہ اور کربلا کی محبت ایک جگہ جمع ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ دیکھیں یہ بات غور کرنے کی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ لوگ بڑے فخر کے ساتھ یہ بات بیان کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ دنیا میں نہ معلوم کتنے ایسے اہل ہنود ہیں جو امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، لیکن اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیے تو آج سے 100 برس پہلے، 200 برس پہلے اہل ہنود امام حسین کی عزاداری کرتے ہیں تو جتنے اس وقت کرتے تھے اتنے ہی اب بھی کرتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جتنے اس وقت کرتے تھے اتنے ہی اس وقت بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ کہ جو امام حسین کا نام تو لیتے ہیں، اور یہ مجمع میرے سامنے ہے، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے اس بات کے اوپر کہ آپ کو اسلام کے کسی فرقے کے کسی فرد کے سامنے جا کر یہ صفائی نہیں دینا پڑتی کہ ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ لیکن جب دوسرے ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہ آگے کہتے ہیں کہ آپ ہی نہیں مانتے بلکہ ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ لیکن عزیزوں اگر ایک مسلمان آپ کے سامنے آگے کہتا ہے کہ ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں
تو اس سے ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ تم امام حسین کو مانتے ہو تو کیا مانتے ہو؟ تم امام حسین کو مانتے ہو تو کیا مانتے ہو؟ کیا مانتے ہو امام حسین علیہ السلام کو؟ کیا امام حسین علیہ السلام کو امام مانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، امام تو ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ امام حسین کو خلیفہ مانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، خلیفہ تو فلاں کو مانتے ہیں۔ تو پھر سب کو سب ماننے کے بعد پھر امام حسین کو کیا مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا امام ان کو مانتے ہیں، خلیفہ ان کو مانتے ہیں، رہبر ان کو مانتے ہیں، امام حسین کو بھی مانتے ہیں۔ یہ امام حسین ایسی شخصیت نہیں ہے کہ انہیں بھی مانا جائے، حسین اسے کہتے ہیں کہ انہیں ہی مانا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ مسئلہ نہیں ہے، میں کہا ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو ہی مانتے ہیں، ان کو ہی مانتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ عزیزو، امام حسین آپ کو معلوم ہے حسین دین کا نام ہے، حسین دین کا نام ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، یا انہوں نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ تھوڑا سا طرز جملہ ہے، لیکن میں آپ کے سامنے عرض ضرور کروں گا کہ کسی کے شاہ است حسین یا بادشاہ است حسین کہنے سے حسین شاہ اور بادشاہ نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اس اعتراف کی وجہ سے وہ ہندوستان میں سلطان کہلانے لگے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ یعنی اعتراف کرنے والوں کو فائدہ ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام ان کے یا ان کے کہنے سے شاہ یا بادشاہ نہیں ہو گئے، امام حسین ان کے کہنے سے دین نہیں ہو گئے۔ حسین کو تو دین اللہ کے رسول نے کہا، حسین کو تو دین اللہ کے رسول نے سمجھا۔ غور کیجئے عزیزو، جناب ابو طالب کے سلسلے میں ایک بحث ہوتی ہے۔ دیکھیے عزیزو، رشتوں کے درمیان جو محبت ہوتی ہے وہ درجہ بدرجہ ہوتی ہے۔ رشتوں کے درمیان درجہ بدرجہ آپ غور فرمائیں محبت ہوتی ہے، یوں ہی محبت نہیں ہوتی۔ انسان کو اپنے بھتیجوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن اپنے بیٹے سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن اگر بیٹا اور بھتیجا آمنے سامنے آ جائے تو انسان بیٹے کی محبت کو بھتیجے کی محبت پر ترجیح دیتا ہے۔ دیکھیے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، ایک باوعدہ بلند صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں باوعدہ بلند بر محمد وآلہ۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں بر محمد وآلہ۔ دیکھیں حضرات شعراء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں، ناظم محفل بھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں، ایک باوعدہ بلند صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ اور حضرات مسلسل کئی راتوں سے جاگ رہا ہوں، بہت ہی اختصار کے ساتھ میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ دیکھیے عزیزو، انسان ہمیشہ اگر بھتیجا اور بیٹا آمنے سامنے ہو تو ہر شخص بیٹے کی محبت کو بھتیجے کی محبت پر ترجیح دیتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ شیب ابی طالب میں جناب ابو طالب کیا کرتے تھے؟ کہ جناب ابو طالب پیغمبر اسلام کے بستر پر اپنے بیٹوں کو سلاتے تھے، کبھی طالب کو سلاتے تھے، کبھی جعفر کو سلاتے تھے، کبھی عقیل کو سلاتے تھے، کبھی مولا علی کو سلاتے تھے، اور پیغمبر اسلام کو اپنے بیٹوں کے بستر پر سلاتے تھے۔ تو ایسا کیوں کرتے تھے؟ کہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی قتل کرنے کے لیے آئے، کوئی دشمن آ جائے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے لیکن اللہ کا رسول بچ جائے۔ تو یہ پیغمبر کیا کر رہے تھے؟ کیا پیغمبر اپنے بیٹوں کو بھتیجے پر قربان کر رہے تھے؟ کیا پیغمبر اپنے بیٹوں کو اپنے برادر زادے پر قربان کر رہے تھے؟ کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ تو پھر پیغمبر نے اپنے بیٹوں کو پیغمبر اسلام کے اوپر قربان کرنے کے لیے جو پیغمبر کے بستر پر لٹایا، اس پہ پیغمبر کو کیا سمجھ کے پیغمبر نے جناب ابو طالب نے یہ عمل انجام دیا؟ تو علماء نے بیان کیا کہ یہ جناب ابو طالب جو اپنے بیٹوں کو پیغمبر کے بستر پر لٹا رہے تھے پیغمبر کی حفاظت کرنے کے لیے، تو یہ پیغمبر کو بھتیجا سمجھ کے ان کی حفاظت نہیں کر رہے تھے، بلکہ پیغمبر کو دین سمجھ کر اپنے بیٹوں کو ان پر قربان کر رہے تھے۔ یعنی پیغمبر جو قربانی کے لیے پیش کر رہے تھے، کبھی طالب کو، کبھی جعفر کو، کبھی عقیل کو، کبھی مولا علی کو،
تو یہ پیغمبر اسلام کو جناب ابو طالب دین سمجھ رہے تھے، لہذا دین کے اوپر اپنے بیٹوں کو قربان کر رہے تھے۔ میں کچھ آگے بڑھ کے آپ کے سامنے عرض کروں کہ ایک منظر بالکل ایسا ہی ہمارے سامنے پھر آیا کہ پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے، پیغمبر کے ایک زانو کے اوپر جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں جو خود پیغمبر کے بیٹے ہیں، دوسرے زانو پر امام حسین بیٹھے ہیں، یوں تو دونوں پیغمبر کے بیٹے ہیں، لیکن ایک بل واسطہ بیٹا ہے، ایک بلا واسطہ بیٹا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ امام حسین پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے ہیں، لیکن جناب ابراہیم کون ہے کہ یہ خود پیغمبر کے بیٹے ہیں، جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے دونوں پیغمبر کے زانو پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب جبریل نے آگے کہا کہ ایک کو دوسرے پر قربان کر دیجئے، تو اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ پیغمبر نواسے کو بیٹے پر قربان کر دیں، اس لیے کہ نواسے سے رشتہ دور کا ہے، بیٹے سے رشتہ قریب کا ہے، لیکن یہاں رشتہ داری کا مسئلہ نہیں ہے۔ پیغمبر نے ابراہیم کو حسین پر قربان کیا، تو یہ جو پیغمبر نے ابراہیم کو حسین پر قربان کیا، تو یہ بیٹے کو نواسے پر قربان نہیں کیا، بلکہ حسین کو دین سمجھا۔ ایک صلوات پر محمد وآلہ محمد۔ اور اس دین کے اوپر پیغمبر نے اپنے ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد وآلہ دین سمجھ کے پیغمبر اسلام نے اپنے بیٹے کو امام حسین علیہ السلام کے اوپر قربان کر دیا۔ تو بہرحال عزیزوں، آج شب ولادت ہے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی، اور اسی سلسلے میں آپ حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ابھی رات بھر شعراء کرام بارگاہ سرکار سید الشہداء میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ بس میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں اور بات کو تمام کر دوں۔ دیکھیں عزیزوں، لوگ امام حسین کے مقابلے پر یزید کو لاتے ہیں، اور اب تو نہ معلوم کیسے کیسے حرامزادے پیدا ہو گئے ہیں جو یزید کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو لوگ قرآن مجید کا اسکالر سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم قرآن ہیں۔ آپ دیکھیں کیسے آیتیں سناتے ہیں، آپ دیکھیں کیسے قرآن سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے بھیا، قرآن مجید میں ظالموں کو لعنت اللہ کہا گیا ہے۔ کچھ غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں اگر یہ جملہ رائگاں ہو گیا تو پوری تقریر رائگاں ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں ظالموں کو لعنت اللہ کہا گیا ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ یزید سے بڑا کائنات میں کوئی اور ظالم نہیں ہے۔ تو قرآن تو ظالم کو لعنت اللہ کہہ رہا ہے، یعنی قرآن کی نظر میں یزید لعنت اللہ ہے۔ اب اگر کوئی یزید کو رضی اللہ کہہ رہا ہے تو یہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ رہا ہے، اس کو قرآن کا عالم نہ سمجھیے بلکہ قرآن میں تحریف کرنے والا سمجھیے۔ یہ تحریف ہے قرآن مجید۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ اس لیے کسی کو تحریف معنوی کہتے ہیں کہ یہ تحریف کی جا رہی ہے کہ یزید کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے، اور لوگ بڑے تم طرف سے کہتے ہوئے کہا صاحب کربلا کے میدان میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ احمد کہاں کا شہزادہ یزید؟ کہاں کی بات لوگ کرتے ہیں؟ یقیناً کربلا کے میدان میں ایک شہزادہ تھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کربلا کے میدان میں ایک تو حقیقتاً شہزادہ تھا، اور کس کا شہزادہ تھا؟ کہ مکے کا شہزادہ تھا، مدینے کا شہزادہ تھا، رسالت کا شہزادہ تھا، نبوت کا شہزادہ تھا، عصمت کا شہزادہ تھا، آدم کے علم کا شہزادہ تھا، نوح کے تقوی کا شہزادہ تھا، ابراہیم کی خلت کا شہزادہ تھا، موسیٰ کی حیبت کا شہزادہ تھا، عیسیٰ کے زہد کا شہزادہ تھا، فاطمہ کی طہارت کا شہزادہ تھا، امام حسن کی سخاوت کا شہزادہ تھا، علی کی شجاعت کا شہزادہ تھا، حلطہ کا شہزادہ تھا، انما کا شہزادہ تھا، سورہ کوثر کا شہزادہ تھا، سورہ دہر کا شہزادہ تھا، سورہ انسان کا شہزادہ تھا، سورہ رحمان کا شہزادہ تھا۔ ایک جملہ کہوں کہ اللہ کے گھر کا شہزادہ تھا، اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے کا شہزادہ تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ توحید کا شہزادہ تھا۔ لیکن ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ یہ نہ کہو کہ کربلا کے میدان میں 2 شہزادوں کے درمیان جنگ تھی۔ ہاں عزیزوں، ایک شہزادہ تھا، دوسرا شہزادہ تھا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ ایک شہزادہ تھا، ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ محمد۔ بس عزیزوں، بات کو تمام کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ شاعر تھے جناب ناظم جعفری بہرائچی، مجھے ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، بڑا خوبصورت شعر انہوں نے کہا تھا، میں نے ان سے سنا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ شام کے سینے پر رکھ دی
کربلا کی دوپہر، شام کے سینے پر رکھ دی کربلا کی دوپہر، صبح کی مانند شبزادوں سے ٹکرایا تھا وہ، صبح کی مانند شبزادوں سے ٹکرایا تھا وہ۔ آپ کو معلوم ہے عزیزوں، محدث دہلوی نے اپنی کتاب تکمیل الایمان میں تحریر کیا ہے، تکمیل الایمان میں تحریر کیا ہے محدث دہلوی نے۔ انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، اب ان بعض لوگوں میں کوئی شیعہ نہیں آتا، سمجھ رہے ہیں؟ اب ان بعض لوگوں میں انہی کے فرقے کے افراد آتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں نے کہا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یزید امیر المومنین تھا، لہذا امام حسین پر اس کی اطاعت واجب تھی۔ یہ لکھنے کے فوراً بعد محدث دہلوی نے لکھا کہ نعوذ باللہ من ھذا القول وھذا العقیدہ۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا، انہوں نے یہ لکھا اور لکھنے کے بعد لکھا کہ نعوذ باللہ من ھذا القول وھذا العقیدہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے قول سے اور ایسے عقیدے سے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ لکھا، آپ کو معلوم ہے جملہ کیا ہے؟ انہوں نے لکھا کہ بھلا حسین کے ہوتے ہوئے یزید امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا حسین کے ہوتے ہوئے یزید امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزو، ہم نے بیان کیا، آپ نے سبحان اللہ بھی کہا، آپ نے جزاک اللہ بھی کہا، آپ خوش بھی ہوئے کہ محدث دہلوی نے لکھا کہ بھلا حسین کے ہوتے ہوئے یزید امیر کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا آج حسینی اکیڈمی کی جانب سے منعقد ہونے والے اس جشن فاتح کربلا میں بیٹھے ہوئے افراد کو محدث دہلوی سے یہ پوچھنے کا اختیار نہیں ہے کہ جب امام حسین کے ہوتے ہوئے یزید امیر نہیں ہو سکتا تو پھر امام حسن کے ہوتے ہوئے یزید کا باپ کیسے امیر ہو سکتا؟ اور پھر ایک جملہ اور آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ بھیا جب امام حسین کے ہوتے ہوئے یزید امیر نہیں ہو سکتا، امام حسن کے ہوتے ہوئے اس کا باپ امیر نہیں ہو سکتا، تو پھر امام حسن اور امام حسین کے بابا مولا علی کے ہوتے ہوئے کوئی ایرا غیرہ امیر کیسے کہلا سکتا؟ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں تو لوگ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ صاحب ہم امام حسین کو مانتے ہیں، امام حسین کو بھی مانتے ہیں اور امیر شام کو بھی مانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہم امیر شام کو بھی مانتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کی جاؤں گا، کچھ بھی ہو صاحب تھا تو رسول کا صحابی۔ یہ صحابیت بھی بڑی عجیب ہے چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ صحابیت بھی بڑی عجیب چیز ہے، جس کو صحابی کہہ دیا گیا، میں کہا بس اب اس کے بارے میں زبان نہ کھولیے گا۔ ہمارے لیے کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ رسول کے صحابیوں کو برا کہتے ہیں۔ آج سے 6-7-8 سال پہلے میں نے آغا باقر کے امامباڑے میں ایک جملہ کہا تھا، دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے سامنے دہرا دوں کہ بھائی آج ہم بھی اعلان کر دیں کہ جو رسول کے کسی صحابی کو برا کہے اس پر 1000 بار لعنت۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جو رسول کے کسی صحابی کو برا کہے اس پر 1000 بار لعنت، اور جو کسی برے کو رسول کا صحابی کہے اس پر بے شمار لعنت۔ اب اس پر بے شمار لعنت جو کسی برے کو رسول کا صحابی کا ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تو عزیزاں معاویہ کے لیے کہا صاحب معاویہ کو کہا صاحب یہ بھی رسول اللہ کا صحابی تھا۔ ارے آپ غور کیجئے کہ یہ کہاں سے صحابی ہو گیا رسول کا؟ اس لیے کہ جو رسول کے صحابی ہوتے ہیں تو یا تو وہ مہاجر کہلاتے ہیں یا انصار کہلاتے ہیں۔ جو مکے کے رہنے والے تھے ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ گئے وہ مہاجرین کہلائے، اور جو مدینے کے رہنے والے تھے جنہوں نے مہاجرین کا استقبال کیا، جنہوں نے ان کی مہمان نوازی کا فریضہ ادا کیا، وہ انصار کہلائے۔ یہ ابو سفیان کا بیٹا، اس کا پوتا، یہ لوگ مہاجرین کہلا نہیں سکتے، اس لیے کہ رسول کے ساتھ ہجرت کر کے مکے سے مدینے نہیں آئے، مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، تو پھر یہ لوگ تھے کیا؟ نہ مہاجرین میں تھے نہ انصار میں تھے۔ بابا خلیل احمد چشتی نے اپنی کتاب مولا اور معاویہ میں لکھا کہ حقیقت میں یہ لوگ طلقہ میں تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ لوگ حقیقت میں طلقہ میں تھے۔ طلقہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا طلقہ جو ہے طلیق کی جمع ہے۔ طلیق کون ہوتا ہے؟ کہ جو چھوڑا ہوا ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو پیغمبر نے چھوڑ دیا تھا۔ کس مسئلے میں چھوڑ دیا تھا؟ کہ بھئی دستور عرب تھا کہ اگر دو لشکروں کے درمیان جنگ ہوتی تھی تو جو لشکر فاتح ہوتا تھا وہ مفتوح کا مال و متاع لوٹ لیتا تھا، اسی کو غنیمت کہتے تھے، اس کی عورتوں کو کنیزی میں لے لیتا تھا، اس کے مردوں کو یا تو قتل کر دیتا تھا یا غلام بنا لیتا تھا۔ اب جب
پیغمبر مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب پیغمبر مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو پیغمبر تھے فاتح، اور ابو سفیان اور اس کا خاندان تھا مفتوح۔ پیغمبر تھے کامیاب، یہ سب تھے ناکامیاب۔ پیغمبر تھے جیتنے والے، یہ تھے ہارنے والے۔ لہذا پیغمبر کو اختیار تھا کہ ان کا مال و متاع لوٹ لیں، ان کی عورتوں کو کنیزی میں لے لیں، ان کے مردوں کو غلام بنا لیں، لیکن کیونکہ پیغمبر نے ایسا نہیں کیا اور انہیں چھوڑ دیا، لہذا یہ کہلائے چھوڑے ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہلائے چھوڑے ہوئے۔ چھوڑے ہوئے کا مطلب کیا ہوا؟ کا مطلب یہ چھوڑے ہوئے ہیں، یہ طلقہ ہیں۔ ان میں کا ہر پر طلیق کہلایا، کیوں کہ انہیں چھوڑ دیا گیا۔ بس آخری جملہ اور بات تمام کہ اس سے بڑی بدنصیبی مسلمانوں کی کیا ہوگی کہ جن لوگوں کو پیغمبر نے غلام بنانے کے لائق نہیں سمجھا، یہ انہیں امام بنائے لے رہے ہیں۔ پیغمبر نے تو غلام بنانے کے لائق نہیں سمجھا، اس لیے کہ پیغمبر نے انہیں چھوڑ دیا۔ بس عزیزوں، تو آج شب ولادت ہے اور یہ بڑی بابرکت شب ہے، اس لیے کہ 30 شعبان کو جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو یہی وہ دن تھا کہ جب آسمان سے ملائکہ کا نزول ہوا، جب آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا، اور وہ فطرس بھی آیا جس کے بالوں پر اللہ نے ضبط کر لیے تھے، لیکن جب وہ آیا اور اپنے آپ کو امام حسین کے گہوارے سے مس کیا تو اللہ نے اسے بالوں پر عطا کر دیے، لیکن جب چلا تو ناز کرتا ہوا چلا، فخر کرتا ہوا چلا، اور یہ کہتا ہوا چلا کہ من مثلی انا عتیق الحسین، کون ہے جو میرا مثل ہو سکے، میں آزاد کردہ حسین ابن علی ہوں۔ من مثلی انا عبد الحسین، کون ہے جو میرا مثل ہو سکے، میں عبد الحسین ہوں، یعنی میں حسین کا بندہ ہوں۔ کوئی فطرت سے پوچھے کہ تو نے پہلے ناز ہی تو کیا تھا، فخر ہی تو کیا تھا اللہ کے سامنے، تو اللہ نے اتنی بڑی سزا دے دی، آج تو پھر فخر کر رہا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے پھر سزا ملے تو فطرس کہے گا کہ آ کے دیکھ لو اب کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اب جو گیا تو درجات پہ اضافہ کیا گیا، منزلوں کو بڑھایا گیا، تو آئیے پروردگار سے پوچھیں کہ پروردگار وہی کام پہلے کیا تھا، فخر کیا تھا تو تو نے سزا دی، آج پھر ناز کر رہا ہے تو تو جزا دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جواب قدرت آئے کہ میں خالی عمل کا دیکھنے والا نہیں ہوں، میں نیتوں کا دیکھنے والا ہوں۔ ناز کل بھی کر رہا تھا، ناز آج بھی کر رہا ہے، لیکن کل اپنی قوت و طاقت پہ ناز کر رہا تھا، آج میرے حسین کی عنایت پہ ناز کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اگر ناز ہو تو امام حسین کی عنایات پہ ناز ہو۔ آج یہ بات کم فخر کے قابل نہیں ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہیں، اور جب حسین کا نام آتا ہے تو دنیا کی نگاہیں ہماری طرف اٹھتی ہیں۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کو اللہ نے جو یہ شرف دیا ہے ہم ہمیشہ اس شرف کی حفاظت کرتے رہیں۔ بہرحال آج کی رات امام حسین علیہ السلام کی مدح ہوگی، اور جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ یہ جو خلا ہے یہ ختم ہو جائے اور محفل کا باقاعدہ آغاز ہو۔ آپ حضرات ایک باواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ